جب سیدہ نفیسہ سے کہا تو سیدہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے یہ بات اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی سمجھدار لڑکے سے اگر اس کے نکاح کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کی جانب سے یہی بات آتی ہے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی گھر نہیں بنایا، ابھی معاشی حالت اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات کی تو اس موقع پر نفیسہ کہنے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مالدار عورت سے شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو نفیسہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے نکاح کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ عقد نکاح میں بندھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غور کر کے بتاؤں گا مشورے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا آئے اور آپ نے ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، آپ رشتہ اچھا ہے، خاتون بہت صاحب کردار بھی ہیں اور معاشی طور پر بہت سٹرونگ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ لو جیسے آپ مناسب خیال کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا پھر دیر کاہے کو کرنی ہے، چلو اٹھو خدیجہ کے پاس چلتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سیدہ خدیجہ کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور پھر آخر سیدہ خدیجہ کی مشکل آسان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا اور اس طرح سے بات طے پائی. تو نکاح کا سلسلہ منعقد کرنے کے لیے یقیناً کوئی دن بھی طے پایا ہوگا. پھر وقت آیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ موقع بھی ضرور سامنے آئے. کس قدر سیدہ خدیجہ کا دل خوش ہوگا اس نکاح سے، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ آپ اللہ تعالی کی جانب سے خاص منصب پر فائز ہونے والے ہیں. آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ جانتی تھی کہ آپ پر آسمان سے خاص رحمت ہے. اسی وجہ سے ان کا دل آپ کے لیے بہت زیادہ جھک چکا تھا. اور اس دوران ایک خاص واقعہ بھی ہوا. عربوں کے یہاں خواتین کی ایک خاص عید ہوا کرتی تھی. اس عید کے موقع پر ایک یہودی آیا. اس نے کہا تم میں ایک نبی آنے والا ہے. خواتین سے مخاطب ہو کر کہا میری بات کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کر سکتی ہے تو ضرور نکاح کر لے. یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. اس موقع پر جو خواتین کا طرز عمل تھا وہ بڑا عجیب تھا. ہر خاتون نے اپنی بساط کے مطابق اس کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، سوائے سیدہ خدیجہ کے. سیدہ خدیجہ اس موقع پر خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں متفق نہیں تھی باقی خواتین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتی تھیں اس بنا پر سیدہ خدیجہ انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آتا ہے اور کب وہ موقع آتا ہے. اور اس کے بعد بہت جلدی سیدہ خدیجہ کو موقع ملا. ابھی نبوت کو 15 سال باقی تھے اور انہوں نے پیغام بھجوایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی، بات طے ہو گئی اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا. عربوں کے یہاں ایک روایت ہے، جب کبھی عربوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ایک فرد لڑکی والے کی طرف سے اٹھتا تھا اور ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے. ہمارے یہاں ایسے نکاح نہیں ہوتے. ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر
کوشش یہ کی جاتی کسی کو کسی کی آواز نہ آئے. اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے میوزک جو ہے وہ ساری کمی پوری کر دیتا. تو میوزک کی تیز آوازوں میں رشتوں کی محبت بھری آوازیں دب جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کافی، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پڑھی لکھی شادیاں نہیں ہوتی. شادیاں، نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ آپس میں گروپس کی شکل میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. خواتین بھی مرد بھی رشتے دار آپس میں ملتے ہیں تو ایک اچھا موقع تو ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے درمیان باہمی تعلق جو ہے وہ ریوائز ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں مل کے. اور خوشی اور غم کا جو ساتھ ہے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس موقع پر جاننی بہت ضروری ہے کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکی کی خوبیاں بیان کرے اور لڑکے والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکے کی خوبیاں بیان کرے تو رشتے میں اتنے رشتے دار دوبارہ اس انداز میں نہیں ملتے. تو سارے رشتے داروں کے دل میں اس جوڑے کے بارے میں ایک خاص قسم کا امیج بھی بیٹھتا. تو ایسا ہی موقع تھا جب سیدنا ابو طالب جو تھے، حضرت ابو طالب، وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے. پھر اس نے کہا کہ محمد کو خدیجہ سے اور خدیجہ کو محمد سے نکاح کی رغبت ہے. پھر کہنے لگے کہ محمد کو جس نوجوان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیں محمد اس کے مقابلے میں اپنی عقل، حکمت، اپنی شرافت میں، خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے محمد باقی نوجوانوں سے بہتر ہے. جہاں تک مال کا تعلق ہے تو ڈھلتا سایہ ہے اور ایسی عاریت ہے جو لوٹا دی جاتی ہے. خدیجہ کو محمد سے، محمد کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے. مجھ سے جو مال مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کے عوض محمد کا نکاح خدیجہ سے کرتا ہوں. ابو طالب بیٹھے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی جانب سے کون اٹھا تھا، کس نے خطبہ دیا تھا، کس نے بات چیت کی تھی؟ سیدہ خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سیدہ خدیجہ کی صفات بیان کی. ان کے بارے میں بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا، ان کی عقل مندی اور ان کے حلم، ان کے صبر اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بیان کی. اور پھر یہ کہا کہ میں خدیجہ کا نکاح محمد سے کرتا ہوں. یہ اس دور کا اصول تھا. اور اس طرح سے جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد آپ اٹھ کے جانے لگے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو بلوایا کہ آپ کہاں چلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ اسی گھر میں قیام کریں گے، ریکویسٹ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی قیام کیا تھا. اور جب وحی نازل ہوئی، آپ جب نبی بنے تھے تو وہی گھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اسی گھر میں پیدا ہوئی اور ہجرت سے پہلے آپ اسی گھر میں تشریف رکھتے تھے. تو یہ ہماری زندگی کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہے. سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خوشی کا موقع ہے، آپ سب کو گوشت کھلا دیجئے. 2 اونٹ ذبح کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سب لوگوں کو کھلایا. اور شادی کے موقع پر عربوں کی یہاں یہ روایت تھی کہ لڑکی کو کچھ کپڑے، زیورات یا کچھ چیزیں بھجوائی جاتی تھیں اور لڑکی کے خاندان والے اس بارے میں بڑے کانشیس ہوتے تھے. یہ ہمارے یہاں بھی روایت ہے اور لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا لڑکے والوں نے لڑکی کے لیے کیا کیا. تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل کو کیسے دور کیا گیا کہ آپ کے مالی حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے، آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا. سیدہ خدیجہ کا لباس بننا ہے
ان کے زیورات، ان کی تیاری، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ سیدہ خدیجہ مالدار خاتون تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لباس بھجوائے تھے کہ آپ اپنی جانب سے یہ ہمارے گھر بھجوا دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پھر سیدہ خدیجہ کے لیے بھجوائے تھے. تا حیات سیدہ خدیجہ کا یہی طرز عمل رہا. انہوں نے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر بے حد عزت اور احترام کے ساتھ اپنی جانب سے تحفتاً بچ کے اس مال کو لگایا. سیدہ خدیجہ سے نکاح کی تقریب کے حوالے سے ایک خاص چیز اور سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا ولیمہ کیا تھا. اس موقع پر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ سیدہ خدیجہ کا حق مہر کیا تھا؟ تو آج یہ عہد ضرور کر لیں کہ اپنے نبی کی ہر بات کے بارے میں جاننا ہے. ہمیں ان کے بارے میں اس لیے جاننا ہے کہ ان کی محبت ہم پر فرض ہے. آپ کے مہر کے بارے میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ 500 اوقیہ مہر مقرر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا تھا. تو یوں سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا.